کہ یہ میرے کوچز کا یا میرے ان کا حصہ ہے، لیکن جو ناکامی ہے وہ بلانگس ٹو می. میں ہمیشہ یہ بلیو کرتا ہوں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میں نے بہت اچھا پایا اس مینجمنٹ کو. یہ ہمیشہ اویلیبل ہوتے ہیں، چاہے میں 2 گھنٹے کی بھی اگر میں نے پریکٹس کرنی ہے تو مجھے کبھی کسی کوچ نے نہ نہیں کی. اور اس سے زیادہ اگر سیلف رسپیکٹ میں نے بتایا کہ اگر اس سے زیادہ کسی اور نے دی ہوتی تو میں ضرور بات کرتا. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ہے پرفارمنسز بہتر آئیں گی ٹیم کی، اور ہم لوگ بلیم گیم نہ کھیلیں، ایک دوسرے کو ہم کسی کو قصوروار نہ ٹھہرائیں. تو آئی تھنک کہ تھنگز ول گیٹ بیٹر. پاکستان کرکٹ ٹیم میں واحد آپ کا پارٹنر ہے، 2020 میں بھی کافی اچھی پرفارمنس کی، سب سے رنز تھے، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ ہمیشہ سے ہی کوئی ایک تلاش میں ہوتا ہے کہ آپ کو کسی طرح سائڈ لائن کر دیا جائے، حالانکہ آپ کی پرفارمنس سے آپ کا جواب ساروں کے سامنے نظر آتا ہے. ایسی کون سی بات ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ یہ صرف بہانا چاہتا ہے کہ حفیظ کو جو ہے خاص طور پر سائڈ لائن کر دی جائے تاکہ جونیئرس کو لایا جائے؟ اور دوسری بات یہ کہ عامر کی آپ نے مخالفت کی تھی جب آپ آئے تھے، جب اس نے کم بیک کیا تھا، اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ آپ اس طرح فکسرز کے ساتھ اس طرح بچوں کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے. دوسری بات، آپ کو کتنا افسوس ہوا جب اس نے ریٹائرمنٹ دی؟ کافی سوالات ہیں. میں پہلے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ میرے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ تعلق بالکل ٹھیک ہے. میں نے کبھی بھی یہ محسوس نہیں کیا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کسی بھی وجہ سے مجھے سائڈ لائن کرنا چاہتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. میرے دل و دماغ میں کوئی ایسی سوچ نہیں ہے. میں ذاتی طور پر ایک مسلمان ہونے کے ناطے جیسے مسجد کا احترام میرے دل میں ہے، جیسے میرے دل کے اندر عزت ہے، جیسے میں اس کو احترام کرتا ہوں، اسی طریقے سے ایک کرکٹر ہونے کے ناطے میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا ایک ادارے کے طور پر ہمیشہ رسپیکٹ دیتا ہوں، ہمیشہ احترام کرتا ہوں. باقی اس میں آنے والے چڑیاں طوطے کئی آئے کئی اڑ گئے، پتہ نہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. دوسری جو چیز آپ نے بات کی عامر کے بارے میں، تو میں کبھی بھی، عامر میرا چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، میں نے کبھی بھی اس کی مخالفت نہیں کی. میں ایکٹ کے مخالف ہوں. میں وہ جو کیا ہوا جرم ہے میں اس کے خلاف ہوں کہ اس شخص کو کوئی بھی ہو وہ اس کو دوبارہ وہ عزت نہ دی جائے. سو ڈونٹ اس کو مس انڈرسٹوڈ نہ کریں کہ میں کسی شخص کے خلاف ہوں. میں اس ایکٹ کے خلاف ہوں، اور وہ میرا ایک پرنسپل سٹانس ہے، وہ ساری زندگی رہے گا. یہ دیکھیں جی، اس کا پرسنل فیصلہ ہے، اور میں کسی کے بھی پرسنل فیصلے کو صرف رسپیکٹ دے سکتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ کیا ہوگا سوچ سمجھ کے کیا ہوگا، اور ہمیں اس کو رسپیکٹ دینی چاہیے. شیخ اجاز بہت شکریہ. دیکھیں، میں نے کلیئر کر دیا کہ میرے نزدیک تو کوئی ایسا اختلاف میں نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا، اور نہ ہی ہے میرا خیال. باقی سینٹرل کانٹریکٹ نہ دینا، یہ جو بھی کمیٹی ہوگی جس نے یہ فیصلہ کیا ہوگا، یہ ان سے آپ بہتر ہے کہ سوال کریں، وہ اس کا بہتر جواب دیں گے. یس، ایز اے پلیئر ہمیشہ یہ آنر ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے سینٹرل کانٹریکٹڈ انٹرنیشنل سینٹرل کانٹریکٹڈ پلیئر بنتے ہیں تو آپ کے لیے ایک آنر ہوتا ہے. وہ اوبیسلی مجھے نہیں دیا گیا تو اس کے بارے میں میں کچھ کہہ نہیں سکتا. یس، ایز اے پلیئر فیل ضرور ہوتا ہے آپ کو، لیکن یہ ہے کہ میرا جو بہترین جواب ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی مجھے گراؤنڈ میں بھیجا جائے، میں گراؤنڈ میں کیا پرفارم کرتا ہوں، تاکہ اگر میری وہ پرفارمنس مجھے جسٹیفائی کرے گی تو سب چیزیں خود بخود آپ کو عزت کی طرف لے جائیں گی. یوسف دیکھیں، فرسٹ آف آل ووڈ لائک ٹو ویلکم ساؤتھ افریقن ٹیم ان پاکستان. آئی ہوپ دے ول انجوائے their journey in the ground and definitely off the ground also. اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو بہت کریڈٹ جاتا ہے. جس طریقے سے پاکستان کی جو ریپوٹیشن ماشاءاللہ بہتر سے بہتر ہو رہی ہے سیکورٹی کے حوالے سے، اور جس طریقے سے ایک پازیٹیو سافٹ امیج جو ہے پاکستان کا، اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. آئی تھنک دس از ون آف دا وکٹری فار کنسیڈرنگ جو ہمارے ساتھ پچھلے 10 سال پہلے 11 سال پہلے ہوتا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو بہت زیادہ کریڈٹ دینا چاہیے. اور یس، ایز اے پلیئر، ایز اے فین آف کرکٹ، پاکستان کے اندر کرکٹ کا بحال ہونا، ساؤتھ افریقہ جیسی ٹاپ ٹیم کا پاکستان میں وزٹ کرنا، یہ ہم سب کو ایک فین ہونے کے ناطے خوش ہونا چاہیے، اور اس میں کامیابیوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ جہاں پہ میری ضرورت پڑے میں اس کو بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لوں.
میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس ٹیم کے حوالے سے، جو ٹیسٹ ٹیم کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے ساؤتھ افریقہ کی، پاکستان کو بہت زیادہ بہتر کرکٹ کھیلنی پڑے گی، کیونکہ ہم لوگ لاسٹ سیریز اچھی نہیں کھیل کے آئے ٹیسٹ کرکٹ میں، اور اس سے بھی زیادہ جو ڈفرنس اس مرتبہ آئے گا، یہ ہو سکتا ہے پازیٹیو ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے نیگیٹو ہو جائے، وہ یہ ہے کہ آپ کے 8 سے 9 پلیئر بالکل وہ ہیں جنہوں نے ڈیبیو کرنا ہے، جو بالکل نئے ہیں اس سیٹ اپ کے اندر. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ڈومیسٹک سے انٹرنیشنل کا جو گیپ ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہے. تو بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف سے عزت کی بات یہ ہے کہ ڈومیسٹک کے پرفارمر کو رسپیکٹ دی گئی، اور ان تمام ڈومیسٹک پرفارمرز کو جو ریسنٹلی پرفارم کر رہے تھے ان کو ٹیسٹ ٹیم کے لیے کال کی گئی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اب ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جس چیز کا وہ انتظار کر رہے تھے کئی سالوں سے، محنت کر کے انہوں نے یہ جو جگہ ارن کی ہے، یہ جو پلیس ارن کی ہے، اب وہ جسٹیفائی کریں سلیکشن کو کہ وہ بڑا پرفارم کریں پاکستان کے اندر، کیونکہ پاکستان کی ہی کنڈیشن ان کو مل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف چیلنج ہے، پلیئرس کو چیلنج ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور بہتر پرفارمنس کی میں امید کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے یہ پلیس ارن کی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان ٹیم ٹیسٹ کرکٹ میں آن دا بیسس آف دا پرفارمنسز آف دا پلیئر کی بہتر پرفارمنس آئے گی، اور جو پیچھے گزر گیا اس کو بھول کے آگے جانا پڑے گا. T20 کے حوالے سے آپ کسی بھی ٹیم کو ایزی نہیں لے سکتے، کیونکہ اس گیم کے اندر بہت کوئک مووز آتے ہیں، بہت کوئکلی جو ہے یہ اپنا پاسا پلٹتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی ٹیم کو ایزی لینا چاہیے. دکھنے کو یہی لگتا ہے کہ 1-2 پلیئر ان کے نہیں ہوں گے، لیکن جو بھی ہوں گے وہ اس کی ٹیم کے بیسٹ ٹیم جو ہوتی ہے، جو بیسٹ پلیئر ہوتے ہیں وہ ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بہترین کھیل کھیلنا پڑے گا ٹیسٹ کرکٹ میں بھی اور T20 سیریز میں بھی، تاکہ ہم لوگ بہتر ریزلٹس پروڈیوس کر سکیں. بہت اچھا سوال ہے. سب سے زیادہ ضروری اس کو سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر یہ بات سنتے ہیں کہ ہمارے بہت زیادہ لوگ یہ بات کرتے ہیں ٹیلنٹ، کہ جی ٹیلنٹ بہت ہے پاکستان میں. بالکل ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی ہوگا، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر صرف ٹیلنٹ نہیں کھیلتا، صرف بال اور بیٹ کا ٹیلنٹ نہیں کھیلتا، وہاں پہ پروڈکٹ کھیلتی ہے. انفارچونیٹلی اس پروڈکٹ کے لیے جو دوسرے ٹیلنٹس آپ کی ضرورت ہوتی ہیں، ہم اس کے اوپر کام نہیں کر رہے، اور ہمارا جو بھی ٹیلنٹ اوپر آ رہا ہے وہ صرف بیٹنگ اور بالنگ کی وجہ سے آ رہا ہے، لیکن وہ ابھی تک پروڈکٹ میکنگ پروسیس سے نہیں گزرا ہوتا، وہ ابھی پروڈکٹ نہیں بنی ہوتی. انڈیا نے جو پرفارمنس دی، دیکھیں ان کے بہترین پلیئر، ان کا کپتان وہاں پہ موجود نہیں تھا، اس کے باوجود جس مورائل کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ انہوں نے کرکٹ کھیلی، ایز اے فین آف کرکٹ ہم سب کو خوشی ہوئی. ٹھیک ہے، ہمیں مزہ آیا کہ یار کسی ایسی ٹیم نے جو ڈاؤن اینڈ انڈر تھی 36 پہ آؤٹ ہونے کے بعد انہوں نے ایسی ریکوری کی کہ 3-1 کے ساتھ انہوں نے سیریز 2-1 کے ساتھ آئی تھنک انہوں نے سیریز جیت لی. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہوا، کیونکہ ان کی پروڈکٹس کھیلتی ہیں، ہمارا ٹیلنٹ کھیلتا ہے. سو سم ہاؤ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمیں ٹیلنٹ کو پیوریفائی کرنے کے لیے مزید پالش کرتے ہوئے پروڈکٹ بنانی ہے، اور پھر جب ہم اس پروڈکٹ کو وہاں بھیجیں گے، انٹرنیشنل سٹیج دیں گے، تو وہ بہت بہتر ریزلٹس لے کے آئیں گے، نہ کہ ٹیلنٹ. کیونکہ انٹرنیشنل کرکٹ میں بتا چکا ہوں کہ میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کہ پروڈکٹ کھیلتی ہے، اچھی پروڈکٹ جتنی ہوگی اتنی بہتر پرفارمنسز آئیں گی، اور جب ٹیلنٹ ہوگا تو وہ ایٹ سرٹن سٹیج جا کے کہیں نہ کہیں پہ رک جائے گا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو بھی ینگسٹر آتا ہے وہ بہت کم کامیاب ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، کیونکہ وہ پروڈکٹ میکنگ پروسیس سے نہیں گزرا ہوتا. وراٹ کوہلی نہیں، بمراہ نہیں، ایشون نہیں، بہاڑی نہیں، تمام پلیئرز کے باوجود ایک لاسٹ گاوا ٹیسٹ جہاں پر آسٹریلیا کی بادشاہت چل رہی تھی ایک عرصے سے، ان کو ہرانا، میں سمجھتے ہیں کہ نمبر 1 ٹیم نہیں کام تھا. دیکھیں میں پھر وہی بات کروں کہ پروڈکٹ کھیلی وہاں پہ ان کے، یہ جو ان پلیئروں کے آپ نام لے رہے ہیں، دے پرفارم لائک اے پروڈکٹ. وہ ٹیلنٹ کے بیس کے اوپر نہیں کھیلتے، کیونکہ ان کا ایک پروسیس اتنا بہتر ہے ان کے ڈومیسٹک کرکٹ کا، ان کے وہاں سے جو پلیئر نکلتا ہے وہ ایک پیوریفائی ہونے کے بعد وہاں تک آتا ہے. ہمارا جو ہے، جو آپ نے بات کی، مجھے نہیں پتا کہ ایسا کوئی بیان آیا کہ بابر اعظم کی وجہ سے صرف ہم لوگ سیریز ہار گئے، ایسا بالکل نہیں ہے. ہم سب لوگ برا کھیلے، ہم سب کی پرفارمنسز اچھی نہیں تھی، اس لیے ہم لوگ ہار گئے. کسی ایک بھی شخص کے آنے یا جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اگر انتظار کر رہے تھے اس پلیس کے لیے کہ ہمیں وہ جگہ ملے اور آپ کو ملی، تو پھر اگر آپ پرفارم نہ کریں تو یو ہیو ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی.
تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جی وہ اچھے ہم برے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم وہاں جا کے جو نہیں پرفارم کر رہے اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ صرف اور صرف وہ جو ٹیلنٹ کا پروڈکٹ بننے کا جو پروسیس ہے ہمیں اس پہ دھیان دینا ہے. اگر ہم وہ نہیں دیں گے تو ہم یہ بار بار یہ والی جو تکلیف ہے یہ برداشت کرنی پڑے گی. تو اگر ہم اپنے سسٹم کو اتنا اسٹرانگ کریں کہ ہمارا ٹیلنٹ پیوریفائی ہونے کے بعد پالش ہونے کے بعد پروڈکٹ بنے اور پھر انٹرنیشنل اسٹیج اس کو ملے تو پھر آپ دیکھیے گا پرفارمنسز جو ہیں وہ زیادہ بہتر آئیں گی انشاءاللہ. یعنی پیچھے رہ کے نہیں, آئی واز اے فرنٹ مین. میں سب سے آگے تھا کیونکہ مجھے میرے ضمیر کی آواز تھی اور میں سچ کے ساتھ کھڑا ہوں اور آج بھی کھڑا ہوں کہ پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز ڈفرینٹ ہے. یس اٹ واز اے ڈیسیژن آف پرائم منسٹر, ہم اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ پیٹرن بھی ہیں اور ہمارے بڑے بھی ہیں. اور ہم لوگوں نے یہی سوچ کے ان سے ملنے کی کوشش کی کیونکہ وہ کرکٹ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں, پیٹرن ان چیف ہیں, ہمارے پرائم منسٹر ہیں. تو ہمیں جب ان تک پہنچے انہوں نے ہمیں بہت عزت اور احترام کیا, ہماری بات سنی. فیصلہ جو بھی ہوا دیٹ از اے ڈفرینٹ ایشو. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹی جو ہے, پاکستان کی کرکٹ کی گراؤنڈ ریالٹی جو ہے, اس میں ہمارے لیک آف اپرچونیٹیز اور لیک آف فائنینشیل ہیلپ کرکٹرز کو ڈپرائیو کر رہی ہے کرکٹ کھیلنے سے. ہمیں کرکٹ کے لیے انسپائر کرنا ہے اپنی نیو جنریشن کو, کریٹ کرنے ہیں زیادہ سے زیادہ اپرچونیٹیز کہ زیادہ سے زیادہ بچہ, کیونکہ ہمارے ہر گھر میں آپ نے زندگی میں کہیں پہ جا کے کچھ بھی بنے ہوں لیکن گھر میں آپ نے کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر, اسکول میں, کالج میں, گھر میں, گلی میں آپ نے کرکٹ ضرور کھیلی ہوئی ہے. تو میرا یہ ماننا یہ ہے کہ ہمیں مزید انسپریشن دینی ہے, مزید مواقع دینے ہیں, نہ کہ ڈپرائیو کرنا ہے اپنی جنریشن کو. تو میرا جو آپ نے بات کیا, مجھے نہیں پتا کہ اس کا سینیریو جو آپ لنک کر رہے ہیں, سیکوینس جو آپ نے سیٹ کی ہے وہ اس سے اس کی کوئی وجہ بنتی ہے یا نہیں بنتی. لیکن ڈیفینیٹلی ہم تینوں نے مل کے یہ سوچا کہ ہم سب کو ایز اے سینئر اور پاکستان کرکٹ, کیونکہ ہماری ڈیولپمنٹ میں ڈپارٹمنٹ کرکٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے, ہم لوگ اپنی ایسوسیشن کے ساتھ کھیلنے کے ساتھ ساتھ اگر ڈپارٹمنٹ کرکٹ کی فائنینشیل ہیلپ اور وہ پلیٹ فارم نہ ملا ہوتا تو ہم بہتر پروڈکٹ نہ بن پاتے. تو اس لیے ہم نے ہمارے ضمیر نے یہ جو ہے ہمیں ہمت دی کہ ہم لوگ جائیں اور جا کے صحیح بات پرائم منسٹر صاحب تک پہنچائیں. فیصلہ جو بھی ہوا دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی پاکستان کی جو کرکٹ کے حوالے سے ضرورت ہے اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے کرکٹرز کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ نہیں کر پا رہے, اسٹیجز اویلیبل نہیں ہیں جہاں پہ جس اسٹیج کا پلیئر ہے وہ وہاں سے کھیلے اور اگلی اسٹیج پہ چلا جائے, یا وہاں سے گرے اور نیچے چلا جائے. اور اسی طریقے سے جو لیک آف فائنینشیل ہیلپ ہے, وہ غریب ملک ہے, وہاں پہ اگر فائنینشیل ہیلپ نہیں ملے گی کرکٹر کو کلب لیول سے آن ورڈ تو وہ چھوڑ دے گا کرکٹ, چھوڑنے کے بعد وہ کچھ اور کرنا شروع کر دے گا. تو ہمیں ضرور اس کو لیے دیکھنا ہے کہ ہم لوگ لیک آف اپرچونیٹیز اور لیک آف فائنینشیل ہیلپ جو ہے ان دونوں ایشوز کو جلدی سے جلدی ایڈریس کریں, ان کے لیے کچھ نہ کچھ سسٹم لے کے آئیں. تاکہ ابھی تک میرا خیال ہے پچھلے 1.5-2 سال کے اندر میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی لیجیٹمیٹ کرکٹ ہوئی ہو, کلب کرکٹ کی یا کسی بھی جگہ کی. باقی آپ لوگ کیونکہ فیلڈ میں زیادہ گھومتے ہیں آپ کو زیادہ پتہ ہوگا, میں نے نہیں دیکھا. تو یہ 2 سال کا جو گیپ ہے یہ پاکستان کو کاز کرے گا ان فیوچر. تو مجھے لگتا ہے کہ اس پہ جلدی کام ہونا چاہیے تاکہ پلیئرس کو سٹیجز ملیں, پلیئر کو کچھ جگہ ملے جہاں پہ پرفارم کیا جائے. ایک چیز اگر آپ نے ختم کی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کا آلٹرنیٹ ریڈی ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کا آلٹرنیٹ ریڈی نہیں ہے اور آپ نے جو بھی سسٹم تھا وہ غلط تھا یا صحیح تھا, وہ پروڈیوس کر رہا تھا پاکستانی کرکٹرز, جس نے پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جیتا, جس نے پاکستان کے لیے 2009 کا ورلڈ کپ جیتا, جس سے ہم چیمپئنز ٹرافی جیتے, ٹیسٹ کے نمبر 1 ہم ٹیم بنے دنیا کی, T20 کی نمبر 1 ٹیم بنے. تو وہ جو بھی سسٹم تھا اگر اس کو گرایا گیا, اس کو ختم کر دیا گیا تو اس کا متبادل تو کچھ نہ کچھ ریڈی ہو. تو متبادل ابھی تک نظر نہیں آ رہا. تو وہ جو ٹرانزیشن یہاں سے وہاں کرنے کی ہے اس کے لیے جو کمی رہ گئی ہے اس کے اوپر جلدی سے جلدی ایڈریس ہونا چاہیے. حافظ عمران احتشام صاحب ہی نے
دیکھیں جی، پہلی جو بات ہے ڈیکیڈ کے حوالے سے جو ٹیمز اناؤنس ہوئی، دیکھیں وہ تھا ٹوٹل بیسڈ آن فینز پولنگ، کہ دنیا کے جتنے بھی فینس تھے انہوں نے اپنی پولنگ کی. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر آپ پرفارمنس میں جائیں گے تو پاکستانی پلیئر نے لاسٹ ڈیکیڈ میں بہت شاندار پرفارمنسز دی ہیں. پلیئرز لائک عمر گل، پلیئر لائک سعید اجمل، لائک بابر اعظم، چاہے وہ 2015 میں آیا اس کی بہت اچھی پرفارمنس تھی. ایون میں اگر اپنے آپ کو کنسیڈر کروں تو میری اگر آپ پرفارمنسز پورے 10 سال میں نکالیں گے تو ایز این آل راؤنڈر میری بہت اچھی پرفارمنسز ہیں وائٹ بال کرکٹ کے اندر، لیکن نہیں کنسیڈر کیا گیا بیکاز آئی فیل کہ یہ کوئی جیوری نہیں تھی جس نے اس کو سیٹ کرنا تھا، یہ فین پول تھا جس کے اوپر ووٹنگ ہوئی ہے. دوسری طرف آئی تھنک اس میں دل چھوٹا نہیں کرنے کی ضرورت، ہم دلوں میں بستے ہیں اور لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں. پاکستان جس طریقے سے جو برانڈ کھیلتا ہے اس کو پسند کیا جاتا ہے، پوری دنیا کی اٹریکشن ہے. لوگ پاکستان کی ٹیم کو اچھا کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستانی پلیئر کو لوگ پسند کرتے ہیں. تو بس اتنا بہت ہے ہمارے لیے، ہمیں کسی ایسی جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے یا دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری طرف جو آپ نے بات کی ہے ہمارے ایکس چیئرمین صاحب کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی رائے ہے، اپنی رائے کا جو بھی ان کی رائے ہے اس کو جسٹیفائی وہ کریں گے. میرے نزدیک پاکستانی شخص جو ہوگا اس میں زیادہ پیٹریوٹزم ہوگا پاکستان کے لیے، وہ پاکستان کے لیے زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے، اس سے زیادہ محبت ہوگی پاکستان سے، اور وہ کچھ بھی غلط یا صحیح کرنے کے بعد یہاں سے چھوڑ کے نہیں جائے گا. ہم نے ایسی بھی مثالیں دیکھی کہ ہمارے باہر کے لوگ ہیں، میں یہ قطعا نہیں کہتا کہ کوئی باہر والا یا جو اوورسیز آپ کوئی بھی ہائرنگ کرتے ہیں وہ اچھی نہیں ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایسے ایکسپیرینس بھی کیا ہے کہ ہمارے لوگ جب چھوڑ کے گئے تو انہوں نے ہمارے سسٹم کو جب تک رہے تو بہت انجوائے کیا، جاتے وقت برا بھلا بول کے گئے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہمارے یہ جو ساتھی پاکستانی ہیں یہ پاکستانی نیشنلٹی ہولڈر ہیں، یہ اچھا کریں گے برا کریں گے ہماری آنکھوں کے سامنے رہیں گے. تو ہمیں اپنی پروڈکٹ کو زیادہ بڑا کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم باہر کے لوگوں کی عزت زیادہ کریں. آپ شہباز اتشان صاحب ہی نے یا دیکھیں یہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ میرے یہ ڈومین میں نہیں ہے. جو لوگ بھی اس جاب کے حوالے سے ہائر کیے گئے ہیں، جن کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں، جن کا کام ہے ڈیولپمنٹ کرنا، یہ ان کے ڈومین میں آتا ہے کہ وہ لے کے آئیں وہ پروگرام جس سے وہ دکھا سکیں، بتا سکیں لوگوں کو کہ اس طرح ہم ایک ٹیلنٹ کو پک کریں گے اور اس طرح وہ ایک پروڈکٹ بن جائے گی. لیکن ہمیں ضرور اس کے اوپر کام کرنا ہے کہ ہم ٹیلنٹ کا الاپ جو ہم الاپتے ہیں، جو ہم تھکتے نہیں ہیں بات کرتے ہوئے کہ ٹیلنٹ بہت ہے، ہوگا ٹیلنٹ بھائی، لیکن انٹرنیشنل پروڈکٹ بنانے کے لیے آپ کو ایک پروسیس سے گزارنا پڑے گا. آپ کو وہ تمام چیزیں اس میں ڈالنی پڑیں گی، تب جا کے وہ پروڈکٹ بنے گی. تو وہ جو بھی چیزیں ہیں، اگر میں کچھ میرے خیالات میں کچھ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جس کا یہ کام ہے، جس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، یہ اس کا کام ہے کہ وہ آئے اور وہ سسٹم ایسا لے کے آئے جہاں سے وہ ٹیلنٹ کو پروڈکٹ بننے کے پروسیس تک لانے میں جو بھی سٹیجز ہیں اس کو ڈیفائن کرے، اس کے مطابق کام کرے، تاکہ ہمارا ٹیلنٹ پروڈکٹ بنے اور پروڈکٹ بن کے سامنے انٹرنیشنل سٹیج اس کو ملے. بھائی میں پھر آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں کسی شخص کے خلاف نہیں ہوں. میرا پرنسپل سٹانس ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو پاکستان کی عزت کو ڈیمیج کرے اپنے پرسنل پلیجرز کے لیے اور وہ پروون گلٹی ہو، اس شخص کو دوبارہ یہ عزت نہ ملے. بس سمپل از دیٹ. اس میں کسی بھی نام کو پلیز آپ مینشن نہ کریں. میرے لیے میرے غلطی سب سے ہوتی ہے، میں اس کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن یہ والی عزت دوبارہ نہ ملے اس کو. تو کسی اور سٹیج میں کسی اور جگہ پہ جا کے اپنی زندگی کے جو بھی انہوں نے ارننگز کرنی ہے یا اپنی لائف کو چلانا وہ کرتے ہیں، لیکن انٹرنیشنل سٹیج ان کو دوبارہ واپس نہ ملے. جی مینجمنٹ کے حوالے سے دیکھیں، یہ میری رائے ہے جو میں نے اپنے دل کی بات کی آپ سے، کہ میں نے اس سے بہتر سیلف رسپیکٹ دیتے ہوئے، اس سے زیادہ امپاورمنٹ کرتے ہوئے میں نے اس سے پہلے کسی مینجمنٹ کو نہیں دیکھا. میرے نزدیک اس سے زیادہ بہتر مجھے
ماحول نہیں مل سکتا ڈریسنگ روم کے اندر جہاں پہ میری عزت بھی ملے اور میری تمام تر پرفارمنسز کو برا بھلا نہ بولا جائے. مجھے پریپریشن کے لیے جو چاہیے مجھے وہ مل جائے. اس کے بعد اگر میں پرفارم نہ کروں تو میں اگر کسی کو بلیم کرنا چاہتا ہوں تو یہ ہر ایک شخص کی اپنی ضرورت ہے, میں نہیں کرتا. کیونکہ اگر میں نے اچھی پریپریشن کی ہے, مجھے عزت ملی ہے, مجھے تمام چیزوں کے لیے ٹائم ملا ہے, میرے کوچز ہمیشہ میرے لیے اویلیبل رہے ہیں, چاہے وہ فیلڈنگ کوچ ہو, چاہے وہ ٹرینر ہو, چاہے وہ میرے بیٹنگ کوچ ہو یا بالنگ کوچ ہو, تمام چیزیں مجھے ملتی ہیں. اور وہ تمام میٹنگز میں ہمیں بتا بھی دیتے ہیں کہ اگلی ٹیم کے حوالے سے کیا پازیٹیوز ہیں, کیا نیگیٹیوز ہیں, آپ نے کیسے آپ نے اپنا جو ہے رول پلے کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر میں نہ کروں اور نہ کرنے کے اوپر میں دوسرے پہ ڈال دوں, کامیابی خود لے لوں, جس دن میں نے 99 اسکور کیے اس دن میرے تھے, جس دن 0 کیا اس دن میں کسی کے اوپر ڈال دوں, تو میں ایسا شخص نہیں ہوں بھائی. تو میں 0 بھی اپنی ذمہ داری میں مانوں گا کہ وہ میری وجہ سے ہوا, اور جو 99 ہے اس میں ضرور لوگوں کو شیئر کروں گا جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا اس کے. اچھا, ابھی میرا کوشچن تھا آپ سے کہ کرکٹ کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے, اور یہ نئی ٹیم مینجمنٹ کی اس کا اگر تھوڑا پیریڈ ختم ہوا تو ان کو بلایا گیا, اور اس کے اندر جو اجلاس میں باتیں ہوئی وہ بدلی کی گئی, اور پھر کہا گیا کہ عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو کرکٹ کمیٹی کے اجلاس ہیں وہ کتنے امپیکٹفل ہوتے ہیں, خاص طور پر کوچنگ صاحب کے رول کے اوپر وہ کتنا اثر کرتے ہیں, کیا ان کے اوپر دباؤ ہوگا اگلی سیریز کے لیے؟ اور سیکنڈ یہ بھی بتا دیں کہ جو پی ایس ایل اب آ رہا ہے آگے, اس کے لیے سننے میں آ رہا ہے کہ لمیٹڈ کراؤڈ کو اجازت دینے کے اوپر غور کیا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا ٹیک کیا ہوگا؟ جی, پہلے کرکٹ کمیٹی کے حوالے سے کیونکہ اس کی پروسیڈنگس کو میں نہیں جانتا, میرے اس کے بارے میں نہیں اتنا نالج, میں نے اس کو پڑھا نہیں ہے, لہٰذا میں اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو جواب نہیں دے سکتا. لیکن یس, اگر کوئی ایسی کرکٹ کمیٹی بنی ہے جو آپ کو رائے دیتی ہے کہ کرکٹ کے حوالے سے یہ بہتری ہونی چاہیے تو اس کو ماننا چاہیے. لیکن وہ صرف ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سچ جو مجھے سچ لگے وہ لے لیا جائے اور جو مجھے غلط لگے وہ سچ نہیں ہے. تو پھر کرکٹ کمیٹی جو بھی فیصلے آپ کو بتاتی ہے پھر آپ کو کرکٹ کمیٹی کے فیصلوں کو رسپیکٹ دینی چاہیے. تو اگر یہ ایسی کوئی کمیٹی بنی ہے اور اس کو لانگر پیریڈ کے لیے چلایا جائے گا یا اس کے فیصلوں کی اہمیت دی جائے گی, تو کسی ایک فیصلے کو اہمیت دے دینا اور باقی جو کیے ہوئے 5 فیصلوں کو اہمیت نہ دینا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر کرکٹ کمیٹی آپ نے بنائی ہے اور اس کے فیصلوں کو آپ نے رسپیکٹ دینی ہے تو پھر تمام فیصلوں کو رسپیکٹ دینی چاہیے. میرا اپنا خیال یہ ہے. دوسری طرف جو پی ایس ایل کے حوالے سے آپ نے بات کی, میرا خیال ہے بہت خوشی کی بات ہے کہ اگر کسی بھی طریقے سے کچھ ایسے بہترین انتظامات کیے جائیں, ارینجمنٹس کیے جائیں جہاں پہ فینز انٹریکٹ کریں, فینز گراؤنڈ میں آئیں اور آ کے رونق جو ہے اور زیادہ بڑھائیں اس کھیل کی, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ سنسان گراؤنڈز کے اندر وہ مزہ نہیں آتا. تو میرا خیال ہے کہ اگر لمیٹڈ کراؤڈ کو الاؤ کیا جائے اور پاکستان کرکٹ بورڈ اس کو کرنے میں کامیاب ہو جائے تو آئی تھنک یہ سونے پہ سہاگا ہوگا کہ ان حالات میں آپ کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں, آپ پی ایس ایل بھی کھیل رہے ہیں, اور ساتھ میں آپ کو کرکٹ کے فینز بھی جو ہیں وہ گراؤنڈ میں اگر ملیں تو وڈ بی گریٹ. یوسف علی نہیں جی, ایتھے سان مانتے کوئی نہیں. یہ تو آپ کی محبت ہے کہ آپ نے مجھے کہہ دیا, نہیں تو یہاں پہ کون مانتا. لیکن بہت شکریہ جناب, یہ ایک ایسا نام ہے جو مجھے وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو پسند بھی لوگوں کو آیا, اور میں کوشش تو نہیں کرتا لیکن کہیں نہ کہیں جسٹیفائی کرتا ہوں اس نام کو. تو بہت بہت شکریہ جناب. لاسٹ شام صاحب بھی علی بھائی جی علی بھائی. بڑے لوگ بات کر رہے ہیں, ٹیم آ جاتی ہے, پہلے تو ہوتا تھا کہ ٹیم ذمہ دار ہوتی, اب کوچ کو کہتے ہیں کتنے کہ کوچ کی آپ سمجھ سکتے ہیں اس میں مداخلت ہوتی ہے کہ کوچ ہی ذمہ دار ہوتا ہے یا تمام ٹیم ذمہ دار ہوتی ہے؟ دیکھیں, کوچ کا رول بڑا پاورفل بھی ہے اور ایٹ سرٹن سٹیج کمزور بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ تمام پریپریشن کرنے کی, جو پلاننگز کرنے کی اور جو آپ کے پریکٹس سیشنز کو مینیج کرنے کی جو پاور ہے یا جو اس کی تمام طریقہ کار ہے وہ کوچ نے بنانا. اور جب وہ ساری چیزیں کر دیتا ہے, جو اس کی پاور ہوتی ہے اس کو یوز کر کے جب وہ آپ کو فلی پریپیئرڈ کر دیتا ہے, پھر جب آپ اندر چلے جاتے ہیں تو اتنا ہی کمزور ہو جاتا ہے کوچ, کیونکہ وہ آگے کچھ نہیں کر سکتا. تو میرا نہیں خیال کہ آپ کسی بھی طریقے سے, میں جو پہلے بات کر سکوں کہ کامیابی تو میری تھی اور ناکامی کوچ کی, ایسا ہو نہیں سکتا. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی بھی کوچ آپ کے نقصان کے لیے آپ کا کام نہیں کرتا. ہاں, میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ لائکنگ ڈس لائکنگ سم ٹائم آپ کے سامنے آتی ہے. کئی نظر میں میں جن کو اپنے کیریئر کے اندر 17-18 سالوں میں جن مینجمنٹس کے ساتھ کھیلا, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ تمام جو کوچز تھے میں ان کا کوئی لائک مائنڈڈ بندہ تھا یا میں ان کے لیے, وہ مجھے بہت پسند کرتے تھے ایز اے پلیئر.
تو ہمیشہ آپ چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جو ریزیلینٹ ہونا ایک ٹیلنٹ ہے وہ بھی اس میں ضرورت ہے آپ کی پروڈکٹ میکنگ پروسیس کے اندر, کہ آپ مشکل حالات میں لڑ سکیں, آپ مشکل حالات میں پرفارم کر کے دوسرے کو پرفارمنس کے ساتھ چپ کروا سکیں, نہ کہ ایسا کر دینا کہ مشکل تھوڑی سی آئی تو آپ ٹوٹ جائیں, آپ پرفارم نہ کر سکیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میں تو ہمیشہ یہ مانتا ہوں جی کہ آپ کی پرفارمنس, آپ کا فیلئر آپ کا اپنا ہے, اور اس کو کسی دوسرے پہ بلیم کرنا یہ کمزور شخص کی نشانی ہے. حضرت کاظمی صاحب. بدن جو کامران غلام جی. کامران غلام جی دیکھیں, بہت خوشی یہ ہے, میں نے پہلے بات کی کہ پاکستان کی اس ٹیم کے اندر 8 سے 9 پلیئر جو ہیں وہ ہیں جنہوں نے ابھی تک انٹرنیشنل سٹیج ایکسپیرینس نہیں کیا ہوا, لیکن وہ اس جگہ پہ پہنچنے کے لیے محنت کر رہے تھے اور ارن کر کے آئے ہیں اپنی جگہ یہاں پہ, اپنی انہوں نے پلیس بنائی ہے. ان کی سلیکشن جسٹیفائی کرتی ہے بیکاز آف دیئر پرفارمنسز ایٹ ڈومیسٹک لیول. کامران غلام ہو, تابش ہو یا ساجد خان ہو, یہ تمام وہ پلیئرز ہیں جنہوں نے پرفارمنس کرنے کے بعد, یا نعمان علی, یہ تمام وہ پلیئرز ہیں جو پرفارم کر کے آئے ہیں. تو ہمیں ان کو عزت دینی چاہیے اور اپنے ڈومیسٹک کے جو پرفارمرز ہیں ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے. کامران غلام نے اوبیسلی آئی تھنک 37-38 ایئر پرانا جو ہے ریکارڈ انہوں نے پاکستان کا توڑا, سب سے زیادہ فرسٹ کلاس رنز کیے. میرا خیال یہ ہے کہ ایسے پلیئر کو جو اتنا پرفارمنس کرتا ہو کبھی روک ہی نہیں سکتا, تو اگر وہ آیا ہے تو اس کو موقع بھی ملنا چاہیے, اور مجھے امید ہے کہ وہ بہتر پرفارم کرے گا. چیلنج ہے ان تمام پلیئرز کے پاس اپنی اس انتظار کو جسٹیفائی کرنے کا جو انہوں نے اس جگہ پہ پہنچنے کے لیے کیا, پریکٹسز کی, تمام پرفارمنسز کی. اب ایک سٹیج ملی ہے ان کو, تو اس کانفیڈنس کے ساتھ جائیں جو انہوں نے ڈومیسٹک لیول کے اوپر پرفارمنس کے ساتھ ارن کیا ہے, اور اسی کے مطابق اپنے ایگزیکیوشن کریں اپنے سکلز کی. لیکن ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو آسان نہ لیں. ساؤتھ افریقہ بہت اچھی ٹیم ہے, ٹیسٹ کے بڑی بہتر بیلنس سائڈ ہے, ان کی بالنگ اچھی ہے, ان کی بیٹنگ بہت میچور ہو چکی ہے پچھلے 7-8 سال سے کھیل کے. تو ہمیں بہت اچھی کرکٹ کھیلنی پڑے گی پازیٹیو ریزلٹس لینے کے لیے. لاسٹ 2 کوشچن, اگر اس بات میں تو کوئی شک نہیں, آپ ابھی اس کو 2 دن بھی سوال کرتے رہیں وہ جواب دیتے رہیں گے کیونکہ ٹیسٹ پلیئر ہیں. احتشام صاحب. جی لاسٹ ٹائم جب آئے تھے ہمارے مہمان بنے تو کافی آپ کا جو چل رہا تھا, ماشاء اللہ پچھلے سال اپنی پرفارمنس سے ٹیم کا آپ کا ایسا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, سینئر پلیئر آپ کیا ٹارگیٹ رکھیں گے اور کوئی کسی کو میسج بھی دیں گے؟ جی میں اپنے ٹارگٹس کے اوپر بات کر سکتا ہوں, اور وہ ٹارگٹ سمپل یہ ہے کہ میں جتنا بھی کھیلوں گا پاکستان کے لیے ایمانداری سے کھیلوں گا, پرفارمنس کے ساتھ کھیلوں گا, اور پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے کھیلوں گا. یہی میرا موٹیو ہے, یہی میری انسپریشن ہے, یہی مجھے ڈرائیو کرتی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ میں جتنا بھی کھیل سکوں میں پرفارمنس کے ساتھ, عزت کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ کھیلوں اور پاکستان کا نام روشن کروں. جی سوری جی اوبیسلی میں کھیلنا چاہ رہا ہوں, کھیل رہا ہوں, اور وائٹ بال کرکٹ کھیلنا چاہتا ہوں. جب تک میں پرفارمنس کو, ضرورت کو پاکستان کی میں جسٹیفائی کر سکتا ہوں, پرفارمنس کے ساتھ اپنی سلیکشن کو جسٹیفائی کر سکتا ہوں. اور جب بھی مجھ سے بہتر کوئی شخص آ جائے گا, کوئی یہ بہتر پلیئر آ جائے گا, مجھے لگے گا یا سب کو لگے گا کہ یار مجھ سے بہتر پلیئر ہے, میں بڑی خوشی سے, بڑی سیٹسفیکشن کے ساتھ چھوڑ کے یہ اسٹیج چلا جاؤں گا. کیونکہ میں نے اس اسٹیج پہ پاکستان کے لیے جتنی بھی پرفارمنس دی ہیں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں رہ کے, میں اس سے بہت خوش ہوں, بہت میں سیٹسفائی ہوں. میرے دل میں کوئی ریگریٹ نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے زندگی کے اندر جس کو میں سمجھوں کہ میں نے پورا کرنا ہے. لیکن یس آئی پلے فار دا پرائڈ, اور وہ ہمیشہ سے رہے گا. جب بھی پاکستان کی ریپرزینٹیشن دیتا ہوں میں پرائڈ کے ساتھ کھیلوں. شیخ اجاز صاحب. میرا سوال آپ سے ہے, کیونکہ آپ ہمیشہ اسپانسر کرتے ہیں تو اسپورٹس کی ترقی کے لیے, پرو کے لیے آپ نے ہمیشہ ضروری ہے 1000 کے لیے 500 کے, کیا فیوچر میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ جی بالکل, فیوچر میں یہ سلسلہ زیادہ جوش و خروش سے جاری رہے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ بڑی بڑی لیگز اور بڑے بڑے میچز جو ہے نا وہ ہم ہوسٹ کریں گے لائیو جو ہے نا اپنے ناظرین کے لیے. یہ جسٹ ہمارا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان لوگوں کو جو ٹیکنالوجی میں گھسے ہوئے ہیں, موبائلز میں بہت زیادہ ٹائم ہمارے جو ہے نا ینگ جنریشن اسپینڈ کرتی ہے, وہاں سے نکال کے انہیں کھیلوں کے گراؤنڈ میں لے کے آئیں,
ان کو اپریشیٹ کیا جائے، وہ موٹیویٹ ہوں تاکہ وہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں آئیں اور فزیکلی اور مینٹلی جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہوں. اسی لیے ہم نے یہ ایف آر اسپورٹس کے نام سے یوٹیوب چینل بنایا اور یہیں پہ آپ انشاءاللہ ہماری جو ہے نا وہ لائیو ٹرانسمیشن بڑے بڑے جو ایونٹس ہیں یا لائیو گیمز ہیں یا لیگز ہیں ان کی دیکھ پائیں گے. میں جس طرح آپ لوگوں نے محمد حفیظ سے تفصیلاً ہر سوال کا جواب انہوں نے دیا، میں صدر سجال عقیل احمد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ حفیظ کا شکریہ ادا کریں. ویسے تو اتنی تفصیل سے حفیظ صاحب نے بتا دیا، مجھے بس یہی ہے کہ حفیظ صاحب اکنالج کرتے ہیں، جب بھی میں جہاں بھی ملتا ہوں تو ہمیشہ سب کو کرتے ہیں. سجال فیملی کو وہ اکنالج کرتے ہیں کہ ان کی جب یہ مشکل وقت میں ہمارے پاس آئے تھے تو انہوں نے یہ بارہا مجھے کہا ہے کہ آپ کی وجہ سے، سجال فیملی کی وجہ سے میری سال 2 سال جتنا ابھی بھی فردر جو کھیل رہیں گے، ہماری خواہش ہوگی تو یہ زیادہ سے زیادہ کھیلیں جس طرح یہ پرفارم کر رہے ہیں اور پاکستان کی فتوحات میں کردار ادا کریں. میرا بس ان کو یہی میسج ہے کہ سجال فیملی کے ہر ممبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ جس طرح محبت کرتے ہیں یہ محبت کا سلسلہ ان فیوچر بھی اسی طرح جاری رہے گا. ہمیشہ ہمیشہ. بہت شکریہ بہت شکریہ تمام تمام ممبر. دوستوں کا. تھینک یو. ایک منٹ تصویر بنا تصویر تصویر بنا دو یار. بنا رہے یار نہ پڑھ لگا سیدھا دیکھو کمرے چ گل نہیں ہو گیا کوئی صاحب. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. حفیظ بھائی آ جاؤ. اور یار آ جاؤ. جی ٹھیک ہے سر، آپ